شیعہ تو کافر نہیں ہوتا نا. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے. اب آگے لوگ پھر اس کو توڑ مروڑ کے کلپ بناتے ہیں. معنی یہ ہے کہ جو آدمی قرآن کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہے. منکر تو الحمدللہ کافر نہیں ہے. جو سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتا ہے اس کو بی بی پاک نہیں سمجھتا تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس کی عصمت قرآن سے ثابت ہے. جو سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے. مجموعی طور پر شیعہ کی کفر ہی کا فتویٰ دیا جائے گا، اس لیے کہ شیعہ نہ صرف یہ کہ شیخین کے بارے میں بدکلامی کرتے ہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی تہمت مانتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کے محرف کا بھی عقیدہ ان کا ہے. اور موجودہ شیعہ اپنے اماموں کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں گویا کہ ان کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، بلکہ نبی سے بھی ان کا مرتبہ کا مانتے ہیں. دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں. شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ متبتا رکھتا ہے. یہ زنا کے بھی حلال ہونے کا قائل ہے، نام اس کا متا رکھتا ہے. اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی جائز ہے، جس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں، حرام بازی کہتے ہیں. شیعہ اس کا بھی قائل ہے. نہ ان کا جنازہ پڑھیں، نہ ان کو اپنا جنازہ پڑھیں، نہ ان کا بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کریں، نہ اپنے بیمار کی ان کو بیمار پرسی کرنے دیں، نہ ان کو اپنا یار بنائیں، نہ ان کے ساتھ یاری لگائیں. یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، نبی کے صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن اور ان کے ماننے والوں کے دشمن. تو دشمن دشمنوں کے صف میں اچھا لگتا ہے، دوست دشمن کی صفوں میں اچھا نہیں لگتا. سچی بات یہی ہے. صدیق اکبر پہ بھونک کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ قرآن کو غلط کہہ کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ فاروق اعظم کو کافر کہہ کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ جناب عثمان پر لعنت کر کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ پر لعنت کر کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ حضور کی اہل بیت کو گالیاں دے کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، کافر ہے. یہ قرآن میں صاف ہے کہ یہ کافر ہے. اکثر طبقہ ایسا ہے جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے. پیر بیر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے. اس پر فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع امت کے اکابر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے، لہذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں. آج بھی میرے خیال میں کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی کو خدا مانتا ہو اور جو قرآن مجید کے متعلق یہ خیال کرتا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اصل کوئی اور تھا. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. سمجھ آئی؟ تو بحمدللہ ایسا کوئی شیعہ نہیں محب اہل بیت. میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے. میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کے ارم کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا، کہنا ہی ہے نا، جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے. اب یہ صحیح ہے یہ غلط، روتے رہے آپ. کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ. اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتیین نکال. اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو، ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اور لکھا کہ جو خلاصہ الفقہاء میں لکھا کہ کافر ہے، قول مخالف للاجماع. یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ بالکل ردی قول ہے، گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا؟ کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ
کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا. یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا، نہ علی کا آیا تھا. یہ بعد میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تھا. جس کم بخت نے اس میں شک ظاہر کر دیا نا کہ اب مجھے یقین نہیں رہا، میں نہیں آپ کو نبی مانتا. کافر صرف وہ حرامی ہوگا، باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چاہے مناظرہ کرے. کافر کس سے ہو گیا؟ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. نبی رسول اللہ یا علی نبی، ابو بکر نبی، یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امتی. حضور کو ماننا دین ہے، آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے بس. لیکن شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے، یہ سودا بکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں، تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے. جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں. یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پالیٹکس بھی، جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. جیسے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی، سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا، اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر، اور پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی، امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے. لیکن آپ کو بریلوی دیوبندی کافر چاکنگ کرتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ سودا بکنا کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے فنڈنگ کوئی نہیں ہے نا. شیعہ کافر کے پیچھے تو آپ کو فنڈنگ نظر آئے گی سعودیہ ایران والی ٹسل میں. اچھا سنی کافر کہیں لکھا دیکھا آپ نے؟ اس کو ایران نہیں نہ فنڈ کرے گا. ایران اس ڈاکٹرائن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تکفیر مانتا ہی نہیں ہے. وہ تو خامنائی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، تب بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں. اتحاد بین المسلمین نام کی جتنی جماعتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ شیعہ کی. کوئی ایک سنیوں کی جماعت دکھائیں اتحاد بین المسلمین. وہ اس لیے نہیں ہے کہ چلو اتحاد بین الحنفیہ ہی دکھا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کی ایک کوشش کی گئی 1953 کے فسادات کے بعد. جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے جو تحقیقات کی، اس میں انہوں نے 22 مختلف علماء کو مختلف فرقوں کے بلا کے یہ کہا تھا کہ آپ مسلمان کی تعریف کریں. اس میں کئی دن لگ گئے، اتفاق نہیں ہو سکا مسلمان کی تعریف پہ ان کے درمیان، اور آخر میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ کامن فیکٹر لے لیا جائے. کامن فیکٹر ہے کہ جو شخص توحید میں یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں بناتا، ایک خدا میں یقین رکھتا ہے. جو شخص نبوت میں یقین رکھتا ہے، نبوت کی مختلف شیعہ حضرات کے نزدیک مختلف ہے ڈیفینیشن، غیر شیعہ کے نزدیک مختلف ہے. شیعہ ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ باقی اس سے پہلے کے آئے ہوئے تمام پیغمبروں کو خدا کا سچا نبی مانے تو نبوت پوری ہوتی ہے، اور قیامت پہ یقین رکھتا ہو. تو یہ 3 فیکٹر کامن تھے. باقی مختلف فقہ کو ماننے والوں میں تھوڑے سے اختلافات ہیں اس میں. کہ جب کوئی یہ بات مانتا ہے، جب حضور کے بعد کوئی مرکز ہدایت نہیں آئے گا، 2 دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے، وہ مسلم ہے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. چلیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے ایک بات سے بتا دیں، آپ شیعوں کو اتنا ہی مسلمان سمجھتے ہیں جتنا سنیوں کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑتے نہیں ہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑتے نہیں ہیں. لہذا جو ہے شیعوں کے بارے میں میرا یہ قطعی نظریہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں. اچھا چلیں، بڑی اچھی بات ہے. وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا. قرآن میں کوئی ایک حرف نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے دیا وہی ہمارے پاس ہے. یہاں بھی میرے سنی بھائیوں سے 10 بستہ گزارش کروں گا، اس بحث کو ختم کرو کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. اس بکری سے ہمارا کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟
خدا کے لیے اس قصے کو ختم کرو. ہمارا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے جی. کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجائیے بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کے لا, وہ وہی لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہے. اس سے یہودی خوش ہو رہا ہے, اس سے عیسائی خوش ہو رہا ہے کہ سنی شیعہ تو ابھی اسی بحث سے نہیں نکل رہے کہ 40 پاروں کا یا 30 پاروں کا ہے. نہیں, کوئی 30 پاروں کا, کوئی 40 پاروں کا نہیں, کوئی ہمارا اور آپ کا 30 پاروں سے ہٹ کے قرآن نہیں. ایک ہی قرآن ہے, مسلمانوں کا کلام جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے خاص, مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں ورنہ تو سب کے لیے, وہ یہی قرآن ہے. آپ ذرا دیکھیے گا اتحاد بین المسالکین کے حوالے سے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کیا فرما رہے ہیں جی. حضرت عائشہ کے بارے میں نامناسب جملے کہنا حرام ہے. ہم ایک مجلس میں باقاعدہ کہہ چکے ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت عائشہ, ان چاروں کے لیے خاص طور پر ہمارے سارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا نام لے کر نامناسب جملے ان کے لیے کہنا شرعاً حرام ہے, شرعاً حرام ہے. فساد بند کیجئے. ہمارے ائمہ نے نام نہیں لیا جس کا, تو ہمیں بھی نام نہیں لینا کسی کا. طریقہ اپنائیے تبرکہ, لا تعلقی کا, گریز کا. اگر اکثریت عالم اسلام کی شخصیات کو پسند کرتی ہے تو ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا. جب مولا علی اسلام کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا آج اسلام ختم ہو گیا؟ آج اسلام کو خاطر کی ضرورت نہیں ہے, آج اسلام کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے, آج اسلام کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے, آج مسلمانوں کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے, آج مسلمانوں کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میں ضرورت کی آج نہیں ہے, یا تو کہہ دیجیے آج ضرورت نہیں ہے. اگر آج بھی ضرورت ہے تو بس جو روش مولا علی کی رہی ہے وہی روش آپ کی بھی ہونی چاہیے, وہی روش ہماری کی ہونی چاہیے. شرعی طور پہ آیت اللہ خامنہ, آیت اللہ عزیز ثانی, محمد سید اللہ, آیت اللہ وحید خراسانی, تمام مجتہدین, ہمارے پاکستان کی تمام بڑی شخصیات, ہماری قیادت, ہمارے تمام ہوشیار علماء اور سمجھدار لوگ اور مدارس کے پرنسپل حضرات اور مدارس کے علماء سب اس بات کو ہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, اور ہمیشہ قوم کی ترجمانی اس قوم کے ذمہ دار کرتے ہیں, غیر ذمہ دار نہیں کرتے. بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے, بہت زبردست قسم کی بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اتحاد کی بات ہے.